Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. As you know, we have done our some topics from chapter number 1. So today we discuss our next topics. Uh, so our first chapter is ideological basis of Pakistan. So today topic is importance of ideology. آئیڈیالوجی کی اہمیت، نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی ریفلیکٹس پیپل تھنکنگ بیکاز آف اٹ نیشن سیمس الائیو. آئیڈیالوجی ایکسپلینس دا نیشنل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف ہیومن بینگس ٹوگیدر. آئیڈیالوجی از ہیلپفل ان کیپنگ دا نیشن یونائٹیڈ. Ideology provides the power to face all kinds of difficulties to achieve the objectives. Ideology creates the spirit of struggle to achieve the objectives and ensure the achievement of the objectives. Ideology gives rise to the revolution and new ways emerge because of it. آئیڈیالوجی کی ایک نظریے کی اہمیت ایک قوم کے لیے کیا ہوتی ہے کہ نظریہ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. قومی اسی کی وجہ سے جو انسی ہیں وہ زندہ نظر آتی ہیں. نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو قومی حقوق ہوتے ہیں، ان کے جو فرائض ہوتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کو وضاحت کرتا ہے. نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں، یعنی ایک ساتھ جڑے رکھنے میں، یونائٹڈ نیشن کے لیے نظریہ ایک مددگار ثابت ہوتا ہے. No theory comes into being immediately unless some events are at work behind it. Ideology is usually created to eliminate deprivation in the backward people of the society. It can also be said that difficult situations and social pressure give rise to the vision, and the troubled people in the society become its strength. اس سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک جون سا ہے نظریہ ہے وہ اچانک سے پیدا نہیں ہو جاتا، اچانک سے نہیں آتا. اس کے پیچھے بہت سی کچھ مشکل حالات یا ایسے سماجی دباؤ ہوتے ہیں جو نظریے کو جنم دیتے ہیں، اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ ہیں جون سے وہ اس کی طاقت بن جاتے ہیں اور وہ اپنا ایک نظریہ جون سا ہے اس کو پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے. اچانک سے کوئی نظریہ پیدا نہیں ہوتا. کچھ ان کی پرابلمز ہوتی ہیں، انہیں کچھ ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں سوسائٹی میں، ایسے ان کے ساتھ واقعات، حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی آئیڈیالوجی، ایک نظریہ جون سا ہے اس کے بارے میں سوچیں. Just as black people in the United States began to fight for equal rights, so did their ideology of equal rights. Prolonged deprivation of basic human rights gave rise to a vision of equal rights for them. جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک ایکویلٹی کے ان کو ایکویلٹی نہیں دی جاتی تھی، تو وہ لوگوں نے بھی اپنے لیے ایک آئیڈیالوجی جون سی ہے وہ بنائی. تو انہوں نے اپنے مساوی حقوق، جو ایکویلٹی ان کے جون سے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک جدوجہد کی تاکہ ان کو بھی مساوی برابر کے حقوق جو ایک قوم میں ہیں وہ ملیں. تو ان کی جو جدوجہد تھی انہوں نے اس کے ذریعے اپنے لیے ایکویلٹی کے جون سے ہیں حقوق ہیں، مساوی برابر حقوق ہیں، اس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنا ایک نظریہ جون سا ہے وہ پیش کیا. Similarly, when the Muslims of the Indian subcontinent began to struggle for their social and political rights, it was because of the cruel attitude of the British and the Hindus, which created a wave of freedom within the Muslims. The ideology for the separate homeland for the Muslims came into being. اسی طرح مسلمانوں کو، جو مسلمانوں میں برصغیر کے مسلمانوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی اپنے سوشل اور پولیٹیکل رائٹس کے لیے، کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو انگریزوں اور ہندوؤں کے رویے تھے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت برا تھا، جو وجہ بنا ہمارے ایک علیحدہ ملک لینے کے لیے، اپنی ایک آئیڈیالوجی بنانے کے لیے، تاکہ ہم آزادی سے اپنا ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ قوم کی صورت میں رہ سکیں، جہاں ہم اپنے آزادانہ طور پر اپنے طور طریقے کے ساتھ رہ سکیں. The ideology for the separate homeland for the Muslims came into being. So we can say that behind every ideology there are elements like history, tradition, customs, temperament, psychology and religion. These elements highlight the importance of any ideology. آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جون سی آئیڈیالوجی ہے اس میں تاریخ جون سی ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، کچھ ایسی روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے جتنے ایلیمنٹ ہیں شامل ہوتے ہیں. یہی ایلیمنٹ کسی بھی ایک جون سے نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں.
تو یہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی کی کیا ہیں امپورٹنس ہوتی ہیں. سو آور نیکسٹ ٹاپک از میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ دا اسلامک فلاسفی آف لائف از دا فاؤنڈیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. The ideology of Pakistan referred to the Muslims in the historical perspective of the South Asian subcontinent, that they were different from other nations on the basis of the Islamic way of life. نظریے کی پاکستان کا قیام ایک نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان جو سا تھا وہ لاہ عمل تھا، جس کی بنیاد ایک خاص نظریے پر رکھی گئی تھی. سب مسلمانوں نے مل کر جو ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ تھے وہ ڈفرینٹ تھے ڈفرینٹ فرام ادر نیشن آن دا بیسس آف اسلامک وے آف لائف. تو مسلمان جو ان سے برصغیر کے مسلمان تھے وہ دوسری جو ان سے برصغیر میں بسنے والی قوم تھی ان سے الگ تھے. تو وہ اسلام کی نظریہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر ایک علیحدہ انہوں نے قوم، ایک علیحدہ انہوں نے ایک وطن حاصل کیا. قائد اعظم once said that the foundation of Pakistan was laid on that very day when the first non-Muslim was converted into a Muslim. In the light of definition of ideology, the ideology of Pakistan was the process by which a particular ideology was founded on Islam. قائد اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان اسی وقت مارز وجود میں آ گیا تھا، یعنی اسی وقت بن گیا تھا جب برصغیر کا جو ایک پہلا ہندو ہے وہ کنورٹ ہوا تھا مسلمان، یعنی جب وہ مسلمان بنا تھا تو تبھی پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا. نظریے کی جو تعریف ہے وہ تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان جو سا ہے وہ ایسا لاہ عمل تھا کہ جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد پر ہم ایک علیحدہ وطن چاہتے تھے. دا پرپز آف دس کلیریفیکیشن واز ٹو امپلیمنٹ اسلام ایز اے کلچر، پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم. اس کو واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو ایک تہذیبی کلچر یعنی ثقافتی، سیاسی اور سوشلی یعنی معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا کہ ایک ہمارا علیحدہ ایک ملک ہو جہاں ہم اسلام کے جو طور طریقے ہیں، جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، جو ہمارا معاشی اور سیاسی نظام ہے وہ ہم اسلام کے طور طریقوں پر وہاں نافذ کر سکیں. پاکستان came into being under an ideology which is called ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan is like soul in the body of Pakistan, without which there can be no concept of the existence of Pakistan. During the Pakistan movement, the Muslims of Indian consciously struggled to establish an independent Muslim state under an ideology. پاکستان جو سا ہے وہ جس بنیاد پر وجود میں آیا، پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا اور اس نظریے کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. تو وہ جو نظریہ تھا وہ ہمارے پاس اسلام کے طور پر ہمارا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کی بیس ہے، بنیاد جو سی ہے وہ ہماری کیا تھی؟ مذہب، یعنی ایک علیحدہ مذہب وہ تھا اسلام. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان از لائک سول ان دا باڈی آف پاکستان. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پاکستان کے لیے ایک روح کے طور پر، ایک سول کے طور پر ہے کہ اس کے بغیر پاکستان جو سا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ٹائپس کی ہمیں ڈیفینیشنز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان دی گئی ہیں. جو فرسٹ ہمارے پاس ہے دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ریفرز ٹو دا اٹینمنٹ آف سیپریٹ لینڈ ان وچ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ کین پریزرو اسلامک ویلیوز and ideals in the light of the Quran and Sunnah and spend their lives under the glorious principles of Islam. جو پہلا نظریہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی آپ ایک طرح سے تعریف کہہ لیں وہ یہ تھی کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ زمین کا حصول تھا جس میں مسلمان جو سے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہمیں زندگی بتائی گئی ہے قرآن و سنت کے مطابق ویسی زندگی بسر کر سکیں. The overall concept of Pakistan movement and the creation of Pakistan is called ideology of Pakistan. تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان موومنٹ اور کریشن آف پاکستان کا جو تعمیر پاکستان کا جو بننا ہے، مارز وجود میں آنا، ان دونوں کے مجموعی جو ان سے ہے مجموعے کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں.
The ideology of Pakistan is that ideological basis under which the Muslims of the subcontinent struggle for their identity, rights, separate homeland and national welfare. جو اس کی تیسری ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ہم ایک ڈیفینیشن کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے کہ جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی جو ان سی ہے شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور جو ان سے قومی فلاح و بہبود یعنی سوشل ویلفیئر ہے اس کے لیے جد و جہد کی، تاکہ وہ علیحدہ سے ان کے ایک علیحدہ شناخت ہو، ان کے حقوق ہوں، ان کو ایک علیحدہ وطن ملے جہاں وہ رہ سکیں اور جو ان کے سوشل ویلفیئر ورک ہیں وہ کر سکیں، اس کے لیے جد و جہد کی. تو وہ ہمارے پاس ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان.